ہم غدیری ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ آیہ ابلاغ، آیہ تبلیغ سورہ مائدہ کی معروف ترین آیت ہے غدیر کی مناسبت سے۔ اس حوالے سے ہم عرض کر چکے ہیں کہ مفسرین اہل سنت نے اس بات کو قبول کیا ہے، اکثریت قاطع نے، کہ اس آیت کا شان نزول روز غدیر 18 ذی الحجہ ہے۔ بحث ہے ہماری اس موضوع پہ چل رہی تھی کہ غدیر کے ساتھ امت نے کیا کیا ہے، یعنی بے عنوان اس کے کہ نقل کیا ہے، نہیں نقل کیا ہے، لکھی ہیں کتابیں نہیں لکھی ہیں۔ تو ہم عرض کر چکے کہ حدیث غدیر کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں من کنت مولا فعلی مولا کے حوالے سے، حدیث غدیر کے حوالے سے، کتاب غدیر دارینہ کتاب کے اندر 2000 کے لگ بھگ کتابوں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ یہ ہماری گزشتہ گفتگو تھی۔ اس حدیث کے اوپر اعتراضات ہیں بعض افراد کی طرف سے جو قبول نہیں کرتے ہیں غدیر کو۔ ان میں سے ایک عجیب غریب اعتراض یہ ہے، خصوصاً فکر ابن تیمیہ یعنی ناسبیت فکر کا، کہ اگر حدیث غدیر اتنی صحیح تھی جتنی شیعہ کہتے ہیں تو صحیحین میں کیوں نہیں آئی، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم والوں نے کیوں نہیں نقل کی؟ ان دو کا نقل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث غدیر صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے نا عجیب غریب اعتراض ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس موضوع کے اوپر وارد ہوں، اس کے جواب دیں، ہمارے علماء سارے اس کے جوابات دے چکے ہیں، لیکن میں فقط یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث غدیر کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اپنوں نے بھی اور پرایوں نے بھی، دونوں نے اس کو محجور رکھا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یعنی اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس غدیر حدیث کے بارے میں، جس کے بارے میں اتنا انتظام سرور کائنات نے فرمایا تھا، سارے حجاج کو جمع کیا تھا، جو چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا تھا، جو رہ گئے تھے ان کو انتظار کیا تھا، 3 دن کا انتظام تھا۔ پھر سرور کائنات نے ایک مفصل خطبہ دیا۔ اس خطبے کے بہت سارے فراز ہیں، ان خطبوں میں سے ایک فراز جو ہے کہ جو سرور کائنات نے فرمایا ہے وہ جملہ قد بلغت ما امرت بتبلیغہ۔ آیت کیا تھی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے رسول اس بات کی تبلیغ کر دو، پہنچا دو جو تیرے رب کی طرف سے تجھ تک پہنچایا جا چکا ہے۔ اور سرور کائنات کیا فرماتے ہیں؟ سارا خطبہ دینے کے بعد کیا فرمایا؟ قد بلغت ما امرت بتبلیغہ۔ میں نے وہ فرمان رب کریم کا پہنچا دیا ہے جس کے مجھے امر کیا گیا تھا تبلیغ کرنے کا۔ پھر سرور کائنات آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں حجتاً علی کل حاضر و غائب۔ میری یہ تبلیغ، میرا یہ خطبہ، میرا یہ اعلان ولایت امیر المومنین من کنت مولا فعلی مولا حجت ہے، حاضر کے لیے بھی اور غیب کے لیے۔ وعلی کل آحد ممن شاہد ام لم یشہد۔ کوئی حاضر ہے یہاں پر یا حاضر نہیں ہے، ان کے اوپر بھی حجت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں عجیب جملہ، ولد ام لم یولد۔ وہ اس دنیا میں آ چکا ہو، پیدا ہو چکا ہو، اس پر بھی حجت ہے، جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا اس پر بھی میرا یہ خطبہ حجت ہے، میرا یہ فرمان حجت ہے۔ کیسے؟ اس فرمان کے ساتھ کہ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، کہ جو حاضر ہے یہاں پر صحابہ کرام 1,20,000 1,24,000 90,000 کا مجمع جو حاجیوں کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، ان کے اوپر واجب ہے تبلیغ کریں، پیغام کو پہنچائیں۔ یہ حاضرین پہنچائیں کہاں پر؟ غیب کے اوپر۔ والوالد والدہ، اور والدین اپنی اولاد کو یہ پیغام پہنچائیں۔ میرا پیغام کیا تھا؟ من کنت مولا فعلی مولا۔ کب تک پہنچانا ہے؟ سرور کائنات کی زندگی کے زمانے میں فقط مکہ کے لوگوں کو، فقط مدینہ کے لوگوں کو، فقط اطراف کے نہیں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک میری تمام امت پر واجب ہے، تمام میرے کلمہ پڑھنے والوں پر واجب ہے، تمام میری امت مسلمہ کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو میرا یہ پیغام تبلیغ کرتے رہیں، پہنچاتے رہیں کہ روز غدیر میں محمد نے خدا کے فرمان کو پہنچا دیا تھا۔ خدا کا فرمان کیا تھا؟ من کنت مولا فعلی مولا، یہ فرمان تھا۔ جب اتنا انتظام کر رہے ہیں سرور کائنات، سوال یہ ہے کہ
1,20,000 صحابہ یا 1,24,000 صحابہ یا 90,000 صحابہ میں سے ہمارے علماء نے جب چھان بین کی تب کوشش کی کہ سارے علماء کو صحابہ کے حالات نکالیں کہ کس صحابی نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے، تو 1,00,000 میں سے بہت زیادہ زور لگایا تو 110 صحابی ملے، ظلم نہیں ہے۔ 84 تابعین ملے صحابہ کو جنہوں نے دیکھا تھا، 84 تابعین، آگے صاحب الغدیر اور میر محمد حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے الغدیر ابغاث الانوار کے اندر نقل کی۔ نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے۔ ابھی ہم سے جڑیں، فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث من کنت مولا فعلی مولا اتنی صحیح تھی تو صحیحین میں کیوں نہیں آئی؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں جس حدیث کو کم از کم 110 صحابہ نقل کرتے ہیں، 84 تابعین نقل کرتے ہیں اور 360 سے زیادہ دیگر علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے، سوال یہ ہے کہ اس حدیث کو شیخین نے کیوں نہیں نقل کیا؟ سوال ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم کیوں نہیں نقل کر رہے جس کو 110 صحابہ حدیث نقل کر رہی ہے؟ 110 صحابہ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں لیکن بخاری اس کو نقل نہیں کرتا ہے، مسلم اس کو نقل نہیں کرتا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا ابو داؤد تو ناسبی ہے، دشمن علی ہے، اس کے رد میں طبری نے الرد علی الحرکوسی نامی کتاب لکھی اور 2 جلدوں میں ولایت امیر المومنین کو ثابت کیا، 75 سندوں کے ساتھ علماء کے بیان کے مطابق طبری نے یہ کتاب لکھی۔ حدیث غدیر کی کم سے کم سندیں جو پیش کی گئی ہیں وہ 40 سندیں ہیں، 40 واسطوں سے 40 طرقوں سے یہ حدیث پہنچی ہے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ جو سندیں علماء نے پیش کی ہیں عطار حمدانی جیسی شخصیت نے وہ 250 ہے، 40 طبری نے 75، ابن عقدہ نے 105، دیگران نے 125 اور عطار حمدانی نے 250 سندوں سے حدیث غدیر کو ذکر کیا ہے۔ یہ ساری مباحث کتاب ابغاث الانوار، کتاب الغدیر کے اندر آغا میر امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور میر حامد حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پیش کیا ہے۔ ہم تو ان بزرگوں کے دسترخوان پر بیٹھ کے کچھ مطالعہ کر کے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ غدیر کے حوالے سے سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے، سب سے پہلی کتاب یعنی علماء کی طرف سے، وہ ہے خطبہ نبی یوم الغدیر کے نام سے خلیل فراہیدی کا، جس کی کتاب ہے العین۔ بہت بڑا لغوی انسان، ناوی انسان، عالم بزرگوار، جس کی ولادت 100 ہجری میں ہے، وفات 175 ہجری میں ہے، یعنی جس نے بنی امیہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، بنی عباس کا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ لیکن جب بنی امیہ کا زمانہ ختم ہو رہا تھا اور بنی عباس کا اور بنی امیہ آپس میں لڑ رہے تھے، وسط میں اس کو یہ موقع ملا کہ غدیر کو تھوڑا سا ترویج کرے، تو خلیل فراہیدی نے جس کی وفات عرض کی ہے 175 ہجری میں ہے، کیونکہ دونوں حکومتوں دونوں زمانے دیکھ چکا تھا، تو انہوں نے کتاب لکھی غدیر کے حوالے سے، خطبہ غدیر یوم الغدیر رسول خدا کا۔ یہ پہلی کتاب ہے تقریباً علماء کے عنوان سے کہ جو غدیر کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور آج تک مسلسل کتابیں لکھی ہیں جن کے میں عرض کر چکا تھا کہ 2000 کے لگ بھگ کتابیں لکھی ہیں۔ مفصل ترین کتاب جو اس وقت تازہ مارکیٹ میں آئی ہے وہ ہے دانشنامہ غدیر۔ دانشنامہ غدیر کی 26 جلدیں ہیں۔ ابغاث الانوار 10 جلدیں ہیں، 4000 صفحہ عبدالعزیز دہلوی کے رد میں۔ عبدالعزیز نے تحفہ اثنشری میں 1 صفحہ 1.5 صفحہ لکھا تھا۔ آغا عبدالحسین امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے الغدیر لکھی۔ آغا صاحب کا اپنا فرمان یہ ہے کہ میں نے 30 سال کتب فریقین کا مطالعہ کیا اور الغدیر کو جمع کیا۔ اس ایک الغدیر کو لکھنے کے لیے علامہ عبدالحسین امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے بقول میں نے 10,000 کتاب کا من المبدأ الی الآخر پوری کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور 1,00,000 کتاب کی طرف رجوع کیا ہے، حوالہ تلاش کرنے کے لیے فقط 1,00,000 کتاب کی طرف رجوع کیا ہے، 10,000 کتاب کا مطالعہ کیا ہے، 30 سال محنت صرف کی ہے اور الغدیر لکھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس موضوع کے اوپر 2,000 کتابیں لکھی گئی ہیں، 110 صحابہ اس کے ناقل ہیں، 84 تابعین اس کے ناقل ہیں، سنیوں میں سے علماء اس کو قبول کر رہے ہیں، 360 کی فہرست علماء نے دی، ان کے حوالے نقل کیے ہیں، جو نہیں مل سکی ہیں، جو مخطوطے ہیں یا جو ان کے ہاتھ میں نہیں لے وہ تو ان کے علیحدہ۔ اور عبدالعزیز دہلوی صاحب اس بات کو قبول کر رہے ہیں، کل میں نے نقل کیا تھا، اس بات کو قبول کر رہے ہیں
کہ من کنت مولا فعلی مولا، یہ مولا بمعنی اولا بالتصرف نہیں ہے، بلکہ رب کریم نے وحی کے ذریعے سے سرور کائنات کو بتا دیا تھا کہ جب علی کی خلافت کا زمانہ آئے گا تو کچھ باغی اور فسادی کھڑے ہوں گے، اس لیے آپ بتا دو کہ علی کی محبت رسول کی طرح واجب ہے، رسول کی محبت کی طرح واجب ہے، اور علی سے دشمنی رکھنا رسول کی دشمنی کے ساتھ مترادف حرام ہے۔ تو عبدالعزیز دہلوی صاحب تو یہ بات تو قبول کر چکے ہیں نا کہ یہ سارا انتظامات وہی سے ہوا تھا۔ اب سوال ہم ان سے کرتے ہیں، ہم تو اسی سوال کے جواب میں جا رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث اتنی صحیح تھی تو بخاری اور مسلم نے کیوں نہیں نقل کی، ابو داؤد نے کیوں نہیں نقل کی؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہماری سیاستہ ہیں، 6 کتابیں ہیں، 6 میں سے 3 نہیں نقل کرتے ہیں، 3 نقل کرتے ہیں، ترمذی نے نقل کی ہے، ابن ماجہ نے نقل کی ہے، سنن نسائی نے نقل کی ہے۔ تو سیاستہ میں سے 3 اس حدیث کے ناقل ہیں، 3 اس حدیث کو نقل نہیں کرتے ہیں۔ ابو داؤد کے بارے میں تو واضح ہو چکا ہے کہ وہ نصبی تھا، دشمن علی تھا، دشمن ولایت تھا، اسی کے رد میں طبری نے کتاب لکھی۔ لیکن اگر بخاری کی ناسبیت کو دیکھنا ہے کہ بخاری کتنا بڑا ناسبی تھا، کتنا بڑا دشمن اہل بیت تھا، کتنا بڑا دشمن علی تھا، تو آغا نجم الدین طبسی کی کتاب ناسبیت بخاری تقریباً 800-900 صفحے کی کتاب ہے، تازہ چھپ چکی ہے، مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر اتنے شواہد ہیں کہ امام بخاری کے کہ وہ نسبی تھا۔ فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ تو آپ لوگوں نے یہ معیار بنایا کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ یہ معیار بنایا کیوں ہے کہ جن فضیلت کو علی اور اہل عہد علی کی جس فضیلت کو بخاری اور مسلم نقل نہیں کریں گے وہ صحیح ہو جائے گی، جبکہ ان کا مشخص ہو چکے کہ وہ ناسبی ہے، مشخص ہو چکے۔ اسی مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے۔ روایت کیا ہے؟ ابھی غدیر کا موقع آیا نہیں ہے، سرور کائنات نے بعض صحابہ سے کہا کہ تم لوگ اپنے احرام دوبارہ باندھو، مات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت غضبناک حالت میں جب اپنے حجرے میں آتے ہیں تو ام المومنین عائشہ جو ہے ان کو سرور کائنات کے چہرے کی طرف جب توجہ کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کس نے غضبناک کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو حکم دیے لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحابہ ہیں، مسلم ناقل ہے کہ سرور کائنات کی بات نہیں مان رہے، جب زندگی میں رسول کائنات کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو باقی مسائل تو اللہ ماشاء اللہ ہیں۔ آغا عبدالحسین شرف الدین موسوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحب المراجعات کی ایک کتاب ہے الاجتہاد فی مقابل النص، اجتہاد نص کے مقابلے میں، کہ صحابہ نے نص کیا کہہ رہی ہے، اجتہاد کیا کہہ رہا ہے، بالکل مقابلے میں، رسول خدا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا علی کی ولایت اگر آپ لوگ امت محمدیہ کے قائل ہیں، اگر کلمہ پڑھتے ہیں امت محمدیہ کا اور اپنے آپ کو امت محمدیہ میں شمار کرتے ہیں تو فرمان رسول خطبہ غدیر کے اندر یہ ہے فَلْيُبَلِّغْ حاضر یا فَلْيُبَلِّغْ الشاہد غیب والد الولد الی یوم القیامت۔ اس زمانے کے صحابہ نے تو ظلم کیا کہ سب نے حدیث کو نقل نہیں کیا، 1,00,000 میں سے فقط 110 صحابہ نے نقل کیا، لیکن جب فرمان یہ ہے کہ الی یوم القیامت ہے تو آپ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، تمام اہل سنت شامل ہیں، تمام شیعہ کہ اپنی اولاد کو بتائیں کہ غدیر کیا چیز ہے۔ غدیر کو اس طریقے سے پیش نہ کرنا جس طریقے سے سرورت کائنات ہمارے امام معصومین نے حدیث غدیر کا کیوں اتنا اہتمام کیا ہے؟ خود امیر المومنین نے شورا کے دن حدیث غدیر سے استدلال کیا ہے۔ شورا کے دن جب شورا ہوئی تھی کہ بھئی خلیفہ کون بنے گا تو حضرت نے احتجاج کیا، مناشدہ کیا ہے، صفین میں احتجاج کیا ہے، عثمان کے زمانے میں حدیث غدیر سے احتجاج کیا ہے کہ میرے بارے میں نہیں کہا تھا میرے رسول نے من کنت مولا فعلی مولا۔ حسنین شریفین نے احتجاج کیا ہے، ہمارے جد نے ہمارے بابا کے بارے میں نہیں کہتا، امام حسن نے جداگان، امام حسین نے جداگانہ کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ امام باقر نے احتجاج کیا ہے، امام صادق نے احتجاج کیا ہے، امام رضا نے، امام معصومین جگہ جگہ جہاں پر موقع ملتا ہے امت کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے جد نے حدیث غدیر کے حوالے سے غدیر کے دن کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا، یعنی کیا کہ میرے بعد ولایت علی کا حق ہے۔ اتنے انتظامات ہو رہے ہیں، غدیر کو عید کا دن قرار دے دیا گیا ہے،
غدیر کے بارے میں اتنے انتظامات ہیں، غدیر کے بارے میں یہ نماز پڑھنی ہے، یہ دعا کرنی ہے، یہ فضائل، یہ فضائل، یہ فضائل، اتنے اہتمامات کیوں کیا گیا تھا؟ اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ ولایت کے پرچار کا دن ہے، ولایت کی توثیق کا دن ہے، سرور کائنات کی طرف سے خدا کے خصوصی حکم سے علی کی ولایت کا اعلان کا دن ہے۔ جتنا انتظامات خدا اور رسول اور ائمہ معصومین نے اس غدیر کے بارے میں زیادہ کیا تھا، اتنا ہی ہم کم انتظام کر رہے ہیں۔ ہم سے مراد ہم شیعہ کی میں بات کر رہا ہوں، شیعہ بھی کم انتظام کرتے ہیں، دوسرے برادران بالکل ہی فارغ ہیں، وہ تو اس طرف آتی نہیں، وہ تو اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے کہا حدیث ضعیف ہے، فلانی نے کہا حدیث ضعیف ہے۔ 110 صحابہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ابن تیمیہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ام المومنین عائشہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ اس حدیث کے راوی ہیں کون؟ عشرہ مبشرہ، ابو بکر راوی ہے، عمر راوی ہے، ابو ذر راوی ہے، سلمان فارسی راوی ہے، سعد بن وقاص راوی ہے، ام سلمہ راوی ہے، یہ سارے کے سارے راوی، ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بخاری نے نقل نہیں کیا، ہم نہیں مانیں گے۔ خوف خدا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آدمی کی دشمنی کسی حد تک ہوتی ہے، آدمی کسی رکھتا ہے کہ دشمنی ٹھیک ہے رکھیں، لیکن کسی حد تک معقول تو ہو کم از کم، بس اس نے نقل نہیں کیا تو اس نے نقل کر دیا۔ عبدالعزیز تو مان رہا ہے نا، عبدالعزیز بھی دشمن ہے، ہم کہتے ہیں عبدالعزیز دشمن ہے، لیکن وہ یہ مان رہا ہے کہ حدیث غدیر ہوئی ہے، واقعہ پیش آیا ہے، حدیث غدیر کو خدا کے حکم سے یہ انتظامات کیے ہیں، سرور کائنات نے اعلان کیا ہے من کنت مولا فعلین۔ ہم علی کو اولا بالتصرف نہیں مانتے ہیں، باقی ساری چیز مانتے ہیں، اتنا تو مان لو۔ ہم غدیری ہیں۔